ہماری پارٹی کی جو خواتین ہیں، کارکن ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے اور میرے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی، اب میں اس کو ریویل کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ گفتگو جو تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی۔ ایک ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب کی جو مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جن لوگوں سے چند جگہوں سے ملاقاتیں ہوئی، میں نے اس سلسلے میں جو اپنا فیڈ بیک چند ملا ہے مجھے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کیا جہانگیر ترین کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے؟ دو نام جو اس نئی سیاسی جماعت کے لیے ڈسکس ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کل رات کو تقریباً 12:15 ساڑھے 12 بجے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑا طوفان برپا ہوا اس پریس کانفرنس کے بعد۔ کچھ اس سے ریلیٹڈ میں بات کروں گا، لیکن یہ بات جو اب میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بیسکلی اس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اور میرے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے اس لیے اس کو ریویل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس وقت بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ بھی تھیں، لیکن چونکہ اب یہ ڈسکشن آن دا ریکارڈ آ چکی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا جواب دیا ہے، اس لیے اب میں اس چیز کو ریویل جو ہے آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ گفتگو جو تھی وہ آف دا ریکارڈ تھی، لیکن اب چونکہ وہ ٹاپک ظاہری بات ہے پبلک ڈومین میں آ گیا، تو اس لیے اب میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مجھے عمران خان صاحب نے اس سے ریلیٹڈ کیا کہا تھا۔ یہ میں انفارمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے انٹیلیجنس اداروں نے ایک گفتگو پکڑی ہے، اس میں شامل کرداروں پر بھی نظر رکھی گئی، اس گفتگو میں 2 طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، 2 منصوبے ہیں، اور انہی 2 منصوبوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے میرے ساتھ گفتگو کی تھی۔ پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سن لیں۔ انہوں نے کہا ایک منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کے کسی بھی معروف کارکن کے گھر پر ایک باقاعدہ چھاپے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ وہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ہلاکتیں ہوں، اور پھر اس واقعے کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں ہلاک کر رہے ہیں۔ ایک منصوبہ یہ تھا۔ دوسرا، انہوں نے کہا جی دوسرے منصوبہ بندی پہ یہ بات چل رہی تھی کہ جی زیادتی کا ایک واقعہ جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ جی زیادتی ہوئی ہے کسی خاتون کے ساتھ، کسی خاتون کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی باقاعدہ یہ زیادتی کی جائے اور اس کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگایا جائے، یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ سب حکومت کی ایما پر ہو رہا ہے اور اس واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے۔ انہوں نے کہا اس گفتگو میں اس بات کے امکانات پائے گئے کہ یہ زیادتی کا یہ ڈرامہ آج رات، یعنی جس دن یہ پریس کانفرنس کل رات کو ہو رہی تھی، اس دن رچایا جائے۔ اس کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس شیطانی منصوبے سے قوم کو آگاہ کیا جائے تاکہ اس گمراہ عمرانی ٹولے کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں سائڈز کیا کیا کہہ رہی ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ذرا ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس پہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا رد عمل آیا عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے کہا اگر کوئی شک تھا بھی کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو اس سند یافتہ مجرم کی اس پریس کانفرنس کے بعد سارے شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے۔ یہ شخص یقینی طور پر ان خوفناک کہانیوں کو ایک سازش کے جواز میں چھپانے اور قبل اس وقت ان کا پردہ چاک کرنے کی آڑ میں ذمہ داری سے فرار کی کوششیں کر رہا ہے جو عنقریب منظر عام پر آنے والی ہیں۔ خواتین کو آج سے پہلے ریاست نے کبھی اس طرز کی بدسلوکی، عفت باب اور نہایت واجب الاحترام اور ہراسگی کا نشانہ نہیں بنایا، جیسے پرامن احتجاج کے اپنے بنیادی حق کے استعمال کی پاداش میں انہیں اس فسطائی حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے رد عمل میں جو ہے یہ بات کی۔ اب آ جائیے میرے سے عمران خان صاحب نے اس دن اس 2 مختلف یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جن منصوبوں کے حوالے سے، منصوبے مجھے نہیں پتا میں اسے منصوبہ کہوں یا نہ کہوں یا سازش کہوں، آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں اس دن عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں نے، اگر آپ میرا اس دن کا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں جو میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات سے ریلیٹڈ ریلیز کیا تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ بہت سی باتیں آن دا ریکارڈ تھیں اور بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ تھیں۔ تو یہ جو گفتگو کا پورشن تھا یہ ایکچولی آف دا ریکارڈ تھا، لیکن چونکہ اب یہ ٹاپک ڈسکس ہو گیا اور عمران خان صاحب نے بھی خود بھی بات کی ہے، اس لیے میں اس کی چند تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے اس وقت انہوں نے اس ملاقات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کسی کارکن کے ہاں، عمران خان صاحب نے ایکچولی اپنا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہوا ہے کہ 40-50 پولیس والے میرے گھر میں انٹر ہوں گے
اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد انہی کے کسی بندوں میں سے جو ہے ان کے اوپر کوئی فائرنگ کرے گا. ان کا اپنا کوئی بندہ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے پوری تھیوری بنائی ہوئی تھی کہ ان کے پولیس والوں کے اوپر کوئی فائرنگ کرے گا, آگے سے پولیس والے ریٹیلیشن کے اندر جو ہے وہ یا سیلف ڈیفینس میں فائرنگ کریں گے اور اس دوران جو ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرتضیٰ بھٹو سٹائل جو ہے وہ قتل ہوگا, یہ اس طرح اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. ایک یہ عمران خان صاحب نے اس کو پورا نریٹ کیا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ یوں ہوگا. دوسرا, اس وقت عمران خان صاحب نے مجھ سے گفتگو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی ہماری پارٹی کی جو خواتین ہیں, کارکن ہیں, جن کو گرفتار کیا گیا ہے, میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی جو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ بات کہی تھی مجھ سے ملاقات کے دوران. اچھا, یہ جو ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ظاہری بات ہے میں نے اگر آپ میرا اس دن کا ویلاگ بھی اٹھا کے دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی میرے ساتھ جو میرے پروڈیوسر ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہم 3 لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی اور وہ بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. اب چونکہ یہ ایک تو آف دا ریکارڈ گفتگو تھی, دوسرا عمران خان صاحب نے اتنے بڑے الزام کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں دیا تھا. ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اور تیسری بات یہ کہ جب یہ عمران خان صاحب یہ اتنی بڑی بات کر رہے تھے تب تک اور ابھی تک بھی فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسی خاتون کا واقعہ, کوئی نام یا کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. سو اس لیے یہ ہمیں صحافتی ذمہ داری کا دھیان رکھتے ہوئے بلا وجہ جو ہے نا وہ ہم سنسنی نہیں کریٹ کر سکتے, اور اس لیے بھی میں نے یہ بات جو ہے وہ میں نے پہلے شیئر نہیں کی. لیکن اب چونکہ رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور عمران خان صاحب نے بھی کر دی, اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب یہ جو سچویشن ہے نا, اس کے اوپر میں صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, الاپ شلاب ہر بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا اپنا بندہ اور یہ حکومت سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت سی اپنی اپنی تھیوریز پیش کر رہے ہیں. وہ اور یقین کیجئے کسی کے پاس کوئی سر پیر نہیں ہے. میں آپ کو پوری طرح اوتھینٹیکیٹڈ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں, ان میں سے کسی کی دونوں سائڈز کے پاس کوئی خبریں نہیں ہیں, یہ ہوا میں کے اندر تیر چلا رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر بات, یہ پرٹیکولر الزام کہ جی کسی خاتون یا خواتین کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے, یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ چیز ہے, یہ بہت ہی سنگین الزام ہوتا ہے. اور بطور صحافی عام حالات میں بھی, یہ تو ظاہری بات ایک پولیٹیکل سچویشن ہے نا, عام حالات میں بھی جب ہمیں کبھی اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے نا, کوئی ایسا زیادتی کا واقعہ پیش آیا, تو ہمیں ہر قدم بہت پھونک کے جو ہے اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں آئیڈینٹی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس خاتون کی آئیڈینٹی ریویل نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سچ اور جھوٹ کو آپس میں الگ کرنا. اب یہ جو سچویشن ہے, 1 منٹ کے لیے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جی عمران خان صاحب نے جو مجھے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد جس کا رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی گفتگو انٹیلیجنس اداروں نے سنی ہے, تو یہ بہت سنگین واقعہ ہوا ہوگا اگر ہوا ہے تو, جس کے ابھی تک کوئی شواہد سامنے نہیں ہے, کوئی اس وقت وکٹم جو ہے ابھی تک سامنے نہیں ہے. ظاہری بات ہے ان کیسز کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وکٹمز اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتے. سو اس لیے عمران خان صاحب کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ ابھی تک فی الحال بغیر ثبوتوں کے ہے, بغیر گواہوں کے ہے, بغیر وکٹم کے ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ جو ساری پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی 2-4 ایسے سوال ہیں جو اٹھتے ہیں. ایک, آپ نے کہا کہ جی انٹیلیجنس اداروں نے جو ہے وہ ایسی کوئی گفتگو سنی ہے. اگر ایسی کوئی گفتگو سنی ہے تو ویسے تو دنیا جہان کی چیزیں آڈیو جو ہے وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ بھی ثبوت دکھا دیجئے کہ کیا کوئی ایسا پلان بنا ہے, ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے, 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم یوں کر کے پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ریلیز کریں گے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں. اور رات کو 12:15 بجے 12:30 بجے ایسی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کون سی ایسی چیز, کون سے ایسا ثبوت سامنے آ گیا تھا کہ یہ آج رات کو ہی جو ہے وہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہے یا کرنے لگے ہیں؟ سو اس لیے دونوں سائڈز کی جو ہے نا وہ ابھی بہت سی چیزیں ابھی تک ریویل نہیں ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو زیادتی ہوتی ہے نا, زیادتی, یہ اگر تاریخ, انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا ہے فار اینڈ اگینسٹ, دونوں کیسز کے اندر. افریقہ کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایکچولی زیادتی کو جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا قابض افواج کی جانب سے. وہاں کی قابض افواج یا جب بھی کوئی ایسا کوئی حادثہ پیش آتا تھا اور وہ دوسرے قبیلے کے اوپر یا دوسرے شہر کے اوپر جا کے حملہ کرتے تھے تو اس کو بھی ایز اے ہتھیار استعمال کرتے تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے
کہ زیادتی کا جو لفظ ہے یا یہ جو جرم ہے اس کو پروپیگنڈا کے لیے بھی بہت استعمال کیا گیا ہے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس چیز کو جو ہے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ انسانی تاریخ بھری پڑی ہے اس معاملے میں. پاکستان کے اندر یہ بھی حقیقت ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں, جعلی تصویریں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئیں, ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی گئیں. 2014 کے اندر آج بھی وہ اینکرز موجود ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ وہ آج بھی ٹیلی ویژنز پہ پروگرامز کر رہے ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے تھے جی دھرنے کے دوران اتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں, لیکن وہ جھوٹی تھی ساری خبریں. وہ جتنے نمبرز بتاتے تھے وہ نمبرز نہیں تھے. وہ اینکرز آج موجود ہیں, وہ پروگرامز کر رہے ہیں وہ اینکرز. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیتھس کے حوالے سے جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ نمبرز جو ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں, لیکن حقیقت ہوتی ہے کہ وہ نمبرز کم ہوتے ہیں. اینڈ وائس ورسا آلسو, کہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اصل نمبر جو ہے وہ کم بتایا جا رہا ہوتا ہے, نمبر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سو یہ بڑی کیچ 22 سچویشن ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سو اس لیے دونوں سائڈز نے میری نظر میں نے اب تک جتنا ایویلویٹ کیا ہے, میں نے اس وقت جو عمران خان صاحب کی بات سنی تھی, اس سلسلے میں جب تک کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئے گا پلیز ہر قسم کے سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی افواہ کے پیچھے جو ہے نا بھاگنا مت شروع کر دیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. ابھی جب تک کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتا, اور اگر یہ ایویڈنس کوئی ایسا سامنے آیا تو یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے, یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سو اس لیے میں پھر بھی کہوں گا ذرا احتیاط کے ساتھ, بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ. دوسری ایک ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں جہانگیر ترین صاحب کی جو مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں رہنماؤں سے, اور جن لوگوں سے چند جگہوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں نے اس سلسلے میں جو اپنا فیڈ بیک ملا ہے مجھے, وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے بڑا سوال جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی جہانگیر ترین اپنی سیاسی جماعت کا نام کیا رکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو نام جو ایکچولی گردش کر رہے ہیں یا لوگوں میں ڈسکس ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائنلائز ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. دو نام جو اس نئی سیاسی جماعت کے لیے ڈسکس ہوئے ہیں, اس میں ایک نام جو ہے وہ ہے جناب پاکستان انصاف پارٹی, یہ اس کا نام سجیسٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور نام جو سجیسٹ ہو رہا ہے وہ ہے جناب عوام دوست پارٹی. یہ دو نام جو ہیں اس نئی سیاسی جماعت کے لیے تجویز کیے گئے ہیں. ضروری نہیں, میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہی نام رکھنے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی اور نام بھی آ سکتے ہیں جس کا باقاعدہ طور پہ لوگ اعلان کریں گے, لیکن ابھی تک یہ دو نام بھی انڈر ڈسکشن آئے ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے, جی 40 لوگوں سے رابطہ ہو گیا, 100 لوگوں سے رابطہ ہو گیا, 80 لوگوں سے رابطہ ہو گیا, یہ بھی راضی ہو گیا, وہ بھی راضی ہو گیا. یہ کلیئر کٹ ابھی سچویشن نہیں ہے, اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس وقت سب سے پہلا کسی بھی بندے کے پاس آپ جب جائیں گے نا, کسی بھی سیاستدان کے پاس جو ابھی تحریک انصاف چھوڑ کے آیا ہے یا الگ ہوا ہے, تو اس وقت سب سے پہلی بات جو اس کے ذہن میں آ رہی ہے نا, ایک پولیٹیشین کے ذہن میں اس ساری صورتحال میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے. کیا اگر یہ لوگ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ذہن میں رکھیے گا. پاکستان کے اندر جتنا بھی بڑے بڑے سیاستدان ہوں, یہ ہمیشہ پنڈی کی طرف دیکھے بغیر اپنے سیاسی فیصلے نہیں کرتے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں, آخری اطلاعات, یہ حالات بدل بھی جاتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, جو آخری اطلاعات میرے پاس آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تک نہیں ہوا ہے. تک و دو جاری ہے لیکن ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کی وجہ سے یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا, 80 لوگ آ گئے تو 90 لوگ آ گئے تو 100 لوگ آ گئے, رابطے وہ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں. اور جہانگیر ترین صاحب خود کر رہے ہیں, خود لوگوں کو فون کر کے کر رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آ رہی ہوں گی اس سائڈ سے بھی رابطے ہو رہے ہوں گے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, یہ میل ملاقاتیں رابطے یہ چلتے رہتے ہیں, یہ بڑی عام سی بات ہے. یہ بڑے بڑے نام جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی کے بارے میں ایک ایگزامپل آپ کے طور پہ رکھ رہا ہوں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جب جوائن کی تھی نا, اس سے صرف چند ہفتے پہلے یہ رائے ونڈ میں جا کے نواز شریف سے ملاقات کر کے آئے تھے. تو ملاقات تو کی تھی انہوں نے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ نہیں میں تحریک انصاف میں جاؤں گا. ماروی میمن کی تقریباً انکلوژن ہو چکی ہوئی تھی, بلکہ ہو ہی گئی تھی.
کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا، وہ نہیں گئی. وہ نون لیگ میں تھی لیکن جا رہی تھی تحریک انصاف لیکن نہیں گئی. تو اس اب کیا کہنا نام ہے ان کا، جاوید ہاشمی صاحب جب نون لیگ چھوڑ رہے تھے تو مرحومہ کلثوم بی بی صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی جاوید ہاشمی صاحب کو روکنے تک کی کوشش کی تھی اور رابطہ بھی ہوا تھا آپس میں، لیکن بات نہیں بنی اور جاوید ہاشمی صاحب چلے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں. سو میل ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں اور یہ اب سیزن کھل گیا ہے. میں نے پچھلے کئی ویلاگس کے اندر آپ کو یہ کہا بھی کہ منڈی کھل گئی ہے، اس وقت مارکیٹ کھل گئی ہے، سیاسی مارکیٹ کھل گئی ہے. جنہ مال نکل رہا ہے نا تحریک انصاف، تو ہر بندہ اب کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس آ جائے. وہاں پہ چودھری سرور جو ہیں قاف لیگ سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں، نون لیگ سے وہ خواجہ سعد رفیق اور یہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، یہاں پہ جہانگیر ترین ٹرائی کر رہے ہیں، ایک اور بھی رہنما ہے میں بھی ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں. وہ ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے، وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لی جائے. تو اس وقت یہ سچویشن جو ہے نا ابھی کلیئر نہیں ہے، یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی ایڈ ہو جائیں جہانگیر ترین کے ساتھ، کچھ لیٹر سٹیج کے اوپر جا کے. ابھی ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ہوائیں کس طرف اڑ رہی ہیں. تو صرف اس بنیاد پہ کہ جہانگیر ترین ایکٹیو ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ لپیٹ کے لے جائیں گے، اتنے ابھی آسان نہیں ہے کام. ابھی بہت سے مراحل جو ہیں اس سلسلے میں باقی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ کل رات کو میرے پروگرام میں آئی ہوئی تھی. انہوں نے ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے. انہوں نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہا، میں نے ان سے سوال کیا جی بشریٰ بی بی کی کیا رول ہوتا تھا پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور ان چیزوں کے اندر بشریٰ بی بی بہت ایکٹیو تھیں. تو فردوس عاشق اعوان چونکہ ترجمان رہ چکی ہیں اور اس وقت بڑا ایک اہم رول تھا ان کا پنجاب حکومت میں، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی یہ بالکل حقیقت ہے کہ بشریٰ بی بی کا بڑا ایک اہم رول ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ حامد میر صاحب کے کوئی جو ہے وہ حامد میر کے شو میں کیوں گیا ہے وہ اس کے اوپر غصہ کرتی تھیں. کبھی وہ اس بات پہ غصہ کرتی تھیں جی سلیم صافی کے شو کے اندر پی ٹی آئی کا بندہ کوئی کیوں گیا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی اس چیز کے اندر انوالو تھیں. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا بشریٰ بی بی کا سیاست کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے. ان کا پوری طرح لینا دینا تھا. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ذرا پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ساری گفتگو کل رات کو میرے شو کے اندر کی، اور آبویسلی چونکہ وہ جیو سے، حامد میر سے اور سلیم صافی سے ریلیٹڈ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. جیو نے آج میرے اس پروگرام میں سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو آڈیو ہے وہ نکال کے تو اپنی ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے انہوں نے چلائیں. عام طور پہ ایتھیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی اور پروگرام سے یا کسی اور چینل سے اگر اس کا مواد اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر ایک کرٹسی لکھتے ہیں. جیو نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ کہیں پہ بھی آڈیو کے اوپر یا بیپر کے اوپر یا فون کے اوپر اگر کسی کی بات چیت ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ اس بندے کی وہ آڈیو وہاں سے نکالتے ہیں اور بغیر کوئی کریڈٹ دیے، بغیر کوئی بات کیے جو ہے اسی طرح اپنی ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، اس طرح دکھانے کے لیے جیسے ان سے جیو نے ان سے گفتگو کی ہوئی ہے. یہ میرا خیال میں صحافتی بددیانتی ہے. آئی ایم سوری، میں نے 6 سال جیو میں کام کیا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے پروگرامز کے اندر جب کبھی کسی اور چینل یا کسی اور اینکر کا کوئی کلپ استعمال کرتے ہیں تو ہم خاص طور پہ اس کے چینل کو جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں، کرٹسی کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن جیو نے یہ انتہائی مطلب یہ غلط حرکت کی میری نظر میں، جبکہ میں ایون جو ان کے کرتا دھرتا ہیں میں سب کو جانتا ہوں، بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے، لیکن کئی دفعہ اور لوگوں نے بھی جو ہے جیو کے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا کہ یہ لوگوں کے وہاں سے جو ہے خبریں اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنا نام دے کے جو ہے نا وہ چھاپ دیتے ہیں. تو فار گاڈ سیک اپنا دل دماغ ذرا بڑا کریں. آپ پاکستان کا نمبر 1 چینل ہیں، بہت بڑا چینل ہے، لیکن اپنی سوچ کو ذرا پلیز برائے مہربانی بڑا کریں. اگر آپ نے میرے پروگرام سے کلپ اٹھانا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ کریڈٹ دینا جو ہے وہ ضرور سیکھیے. تو یہ جناب، اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ کو اس ڈیٹیل میں تو لے جانا نہیں چاہوں گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے. بہت لمبی لسٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اور ایک اور خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، ہم نے پچھلے دنوں ایک بندے کے بارے میں آپ کو خبر بریک کر کے دی تھی کہ جی عمران محبوب، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، اور میں نے اس کے اوپر میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجنسیوں کا بندہ نہیں ہے، یہ ایک سویلین ہے اور اس کو ایک ہوٹل سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا. اب اس کی خبر آئی ہے
یہ جناب اس شخص کی تصویر بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیر حراست ہے اور اب اس کی حراست کی جو تصویر جو ہے وہ آ گئی ہے سامنے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں عمران محبوب کی کہ ان کی جو ہے وہ تصویر اب جاری بھی کر دی گئی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی ایجنسی ویجنسی کے ساتھ نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک سویلین ہے. یہ تھیں اب تک کی خبریں جناب. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.